بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیل اور یمن میں امریکی فوج کے حملے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور یمن میں امریکی فوج کی بربریت جاری، 41 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی سول ڈیفنس ہلال احمر کے مطابق 14 امدادی کارکنوں اقوام متحدہ ملازم کی موت پر اسرائیلی تحقیقات مسترد کر دی گئی۔ سول ڈیفنس ہلال احمر نے بتایا کہ امدادی کارکنوں کی موت کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو 50 دن ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بے گھر فلسطینیوں کے لیے خیمے ختم ہو گئے ہیں اور مارچ سے اب تک کوئی امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو پایا اور خوراک، ادویات، طبی سامان کے ذخائر خطرناک حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثیوں کا بمباری کے جواب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ یمن کے ایک بازار پر امریکی حملے میں 12 افراد جاں بحق اور 34 افراد زخمی ہوئے۔ روس ایران کے درمیان 20 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ۔ روس اور ایران کے درمیان 20 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے پا گیا۔ صدر پیوٹن نے اسٹریٹجک معاہدے کے قانون کی توثیق کر دی۔ دونوں ممالک کے صدروں نے جنوری میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ سے جوہری پروگرام پر مذاکرات۔ ایرانی وزیر خارجہ آج چین کا دورہ کریں گے۔ امریکہ سے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے ایران سفارتی سطح پر سرگرم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی آج اپنا چین کا دورہ کریں گے۔ ایران چین کو امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات پر اعتماد میں لے گا۔ دو طرفہ تعلقات اور تجارت سے متعلق بھی اہم پیش رفت متوقع ہے۔ واضح ہے کہ عباس اراغچی گزشتہ ہفتے روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگل کا قانون چلانے نہیں دیں گے۔ امریکی ایما پر دنیا ہمارے خلاف معاہدہ نہ کرے، چین نے خبردار کر دیا۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ملک وقتی مفاد کے لیے دوسرے کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ گویا شیر کی کھال مانگ رہا ہے۔ چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی ایما پر چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے معاہدوں سے دور رہیں۔ ترجمان وزارت تجارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا اور کسی نے اس کے مفادات کے خلاف معاہدہ کیا تو سخت جوابی اقدامات کریں گے۔ امریکہ برابری کے نام پر تجارتی شراکت داروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور سب کو جوابی ٹیرف مذاکرات پر مجبور کر رہا ہے۔ امریکہ کا یہ رویہ عالمی تجارتی نظام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کو قبول کیا گیا تو عالمی نظام جنگل کے قانون کی طرف لوٹ جائے گا، جہاں طاقتور کمزوروں پر ظلم کریں گے۔ چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کا یہ جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے اور اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کئی ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی روابط محدود کریں تاکہ امریکی ٹیرف میں نرمی حاصل کر سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر نے نئی تجویز پیش کر دی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کے ثالثوں نے ایک نئی تجویز پیش کر دی۔ ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کے ثالثوں نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد غزہ میں جاری جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس تجویز میں 5 سے 7 سال کی جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی، جنگ کا باضابطہ خاتمہ اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہے۔ اس حوالے سے حماس کا ایک اعلیٰ سطح وفد قاہرہ پہنچ رہا ہے جس میں سیاسی کونسل کے سربراہ محمد درویش اور مرکزی مذاکرات کار خلیل الحیہ شامل ہوں گے۔ گزشتہ ماہ جنگ بندی اس وقت ناکام ہوئی تھی جب اسرائیل نے دوبارہ غزہ پر بمباری شروع کر دی اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل کی جانب سے تاحال ثالثوں کی نئی تجویز پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
چند روز قبل حماس نے اسرائیل کی اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا جس میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے بدلے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ وہ حماس کی مکمل تباہی اور تمام یرغمالیوں کی واپسی سے قبل جنگ ختم نہیں کریں گے، جبکہ حماس کا موقف ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی سے قبل جنگ کے خاتمے کی یقین دہانی چاہتے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کے مطابق حماس نے عندیہ دیا ہے کہ وہ غزہ کی حکومت کسی ایسی فلسطینی اتھارٹی کو سونپنے پر تیار نہیں ہے جس پر قومی اور علاقائی سطح پر اتفاق ہو، خواہ وہ مغربی کنارے کی فلسطینی اتھارٹی ہو یا کوئی نیا انتظامی ادارہ۔ تاہم نیتن یاہو نے واضح کر دیا تھا کہ وہ غزہ کی آئندہ حکومت میں فلسطینی اتھارٹی کا کوئی کردار نہیں ہوگا جو 2007 سے غزہ پر حکمرانی سے باہر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نفرت انگیز مہمات نہ رکی تو ملک میں سیاسی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن یائر لیپیڈ نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے ملک میں سیاسی تشدد کے خاتمے کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر نفرت انگیز مہمات نہ رکی تو کوئی سیاسی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ سرخ لکیر عبور ہو چکی ہے، اگر ہم نے صورتحال کو کنٹرول نہ کیا تو یہاں سیاسی قتل ہوگا، شاید ایک سے زیادہ یہودیوں کو ختم کر دیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کا اشارہ اسرائیل کی اندرونی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ رونن بار کے خلاف جاری نفرت انگیز مہم کی طرف تھا، جنہیں حکومت ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رونن بار کی برطرفی کے خلاف اپوزیشن نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور اسے وزیر اعظم نیتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت کا غیر جمہوری اقدام قرار دیا ہے۔ رونن بار کا کہنا تھا کہ ان کی برطرفی حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے اور دیگر سنگین معاملات کی تحقیقات سے منسلک ہیں۔ اسرائیلی اٹارنی جنرل نے بھی خبردار کیا ہے کہ رونن بار کی برطرفی کے فیصلے میں نیتن یاہو کا ذاتی مفاد شامل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف فوجداری تحقیقات جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جنگ بندی کے لیے ہمارا رویہ مثبت رہا، یوکرین نے اسے کھیل کے طور پر لیا۔ صدر پیوٹن یوکرین سے مذاکرات پر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ہمارا رویہ ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ روسی میڈیا پر گفتگو کے دوران روسی صدر کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے ہم نے ایسٹر پر عارضی جنگ بندی کا اقدام کیا۔ یوکرین نے عارضی جنگ بندی کو کھیل کے طور پر لیا ہے، ہم امن کے لیے تمام تجاویز پر مثبت ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی روس یوکرین تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرینی وفد برطانوی، فرانسیسی اور امریکی نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ یوکرینی صدر نے کہا تھا کہ یوکرینی وفد کی تینوں ممالک کے نمائندوں سے بدھ کو لندن میں ملاقات ہوگی۔ یوکرین جتنا ممکن ہوگا تعمیری طور پر بات چیت میں پیش رفت کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل میں امریکی سفیر کا حماس سے اہم مطالبہ۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے حماس سے غزہ میں امداد داخل ہونے کے لیے جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کے لیے نئے امریکی سفیر نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے مجوزہ جنگ بندی کو قبول کرے، جس کے بدلے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد محصور علاقے میں داخل ہو سکے، جسے اسرائیل نے مارچ کے اوائل سے روک رکھا ہے۔ حقابی نے ایکس پر ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، یرغمالی کو رہا کر دیا جائے، جو کہ ہم سب کے لیے ایک فوری معاملہ ہے، تب ہم امید کر سکتے ہیں کہ انسانی امداد آزادانہ طور پر داخل ہو جائے گی۔ سفیر کے اس تبصرے پر حماس کی جانب سے گزشتہ ہفتے جنگ بندی کی تازہ ترین تجویز کو مسترد کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مزاحمتی گروپ کے چیف مذاکرات کار نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی جزوی معاہدے کو مسترد کر دیا ہے اور جنگ کو روکنے اور غزہ سے اسرائیلی انخلا سمیت ایک جامع معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔